میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی حدیث پاک پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک الظالم والمظلوم، تم اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو۔ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کو بچانا چاہیے۔ ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ فرمایا گیا کہ ظالم اگر وہ تمہاری قوم کا ہے، ظلم کر رہا تو اس کو اس ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے۔ ظالم ظلم کر کے دوزخ میں جائے گا، کم سے کم اس کو ظلم سے بچاؤ۔ جو تمہارا بھائی ہے آج ظلم کر رہا، آج یہ ظالموں کے متعلق بولنے کے بارے میں علماء سے گزارش کروں گا۔ حالات اس قدر آج پیچیدہ نظر آ رہے ہیں، کیا آپ کے سامنے اخبارات نہیں ہیں کہ ہمارے وہ علماء جو آج جیلوں میں بند ہیں، جن کو بغیر کسی جرم کے جیلوں میں سڑایا جا رہا ہے 7-7 8-8 مہینے سے، کس بنیاد پر کہ یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ علماء ربانیین کے ساتھ یہ ظلم کس بات کا؟ ان لوگوں کو کھلے سانڈ کی طرح چھوڑا گیا ہے جو پورے معاشرے میں جرم پھیلاتے ہیں، 2 نمبری کاروبار کرتے ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، جواری ہیں، ان کو تو چھوڑا گیا ہے۔ وہ علماء جو مصطفیٰ کریم کے نظام کی بات کریں ان کو جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ در حقیقت ظلم کرنے والے جب تخت پر بیٹھے تو اب ذمہ داری امت کی کیا ہوتی ہے؟ امت کے جو دیگر علماء آج آزاد ہیں ان کے اوپر دوہری ذمہ داری ہے کہ یہ ان کو ظلم سے روکیں جو حاکم آج ظلم کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت نعرے لگاتا تھا اندر چلا گیا، اچھا ہوا اس کے ساتھ، تو انتظار کرو یہ ظالم تمہارے ہاتھ تمہارے گھر تک بھی پہنچے گا۔ یہ ظلم کی چنگاری، یہ آگ کی چنگاریاں تمہاری خانقاہوں کو بھی جلا دیں گی، تمہارے مدرسوں کو بھی جلا دیں گی۔ جو لوگ سیف سائڈ رہنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم تو ان معاملات میں نہیں آنا چاہتے، یہ سیاسی معاملات ہیں، اس میں ہم بولنا نہیں چاہتے، سیاسی معاملات ہیں۔ امت پر ظلم ہو رہا ہو اور امت پر کوئی ظالم بیٹھا ہو، اس کے خلاف آپ نہیں بولیں گے۔ یہ آج کے پیچیدہ معاملات میں میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ جس کو بار بار اقبال نے کہا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، خانقاہوں سے نکل کر کے ادا کرو اب رسم شبیری، یعنی حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی کردار کو ادا کرو۔ آج اگر کوئی یزید ظلم مچا رہا ہے ہر جگہ پر تو آپ کو آج آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول میں نے پڑھا، بڑا اچھا لگا، اور امام حسین سے بھی منسوب مجھے پہلے ملی تھی یہ بات کہ ظالم تو ظلم کرتا ہے وہ برائی ہوتا ہے، لیکن امام اعظم فرماتے میرے نزدیک اس سے بڑا ظالم وہ ہے جو ظلم سہ کر خاموش رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے حالات خراب ہیں اس لیے ہم لوگوں کو اپنے سیف سائڈ رہنا چاہیے، پھر بولنا نہیں چاہیے۔ تو ایسے بزدلی کے ساتھ موت آ جانا میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ حق بات کہہ کر کے ظالموں کو ان کے ظلم کے متعلق بتا کر کے آگاہ کر کے دنیا سے جاؤ تو سرخرو ہو کر کے کل قیامت کے دن سوال ہوگا تو اتنا تو کہہ سکو گے کہ ہاں ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، ورنہ حساب تو لیا جائے گا۔ تمہارا ایک بھائی جیل کے اندر سڑ رہا، ناحق اسے مارا جا رہا، پیٹا جا رہا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ابھی اگر میں کچھ بولوں گا تو میرے اوپر بھی یہ لیبل لگ جائے گا، مجھے بھی جو ہے اسی جماعت میں شامل کر دیا جائے گا۔ نہیں میرے عزیز، ظلم کے خلاف بات کرو، کسی پر بھی ہو۔ اسلام تو چوٹیوں پر ظلم کو جائز نہیں کرتا، چہ جائے کہ انسان۔ یہاں پر حالات ہمارے ایسے بھی ہیں، ہم نے حدیث میں یہ نہیں پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بڑی عبادت گزار خاتون جس نے بلی پال رکھی تھی، 3 دن تک اس نے کمرے میں بلی کو باندھ رکھا تھا، وہ عبادت میں مصروف تھی، دیکھ نہیں سکی۔ 3 دن کے بعد وہ حجرے میں جا کر کھول کر دیکھی تو بلی مر چکی تھی۔ حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنیاد پر اسے دوزخ میں بھیجا، حالانکہ وہ عبادت گزار عورت تھی۔ تو بلی پر ظلم کو روا نہیں رکھا اسلام نے ایک جانور پر، تو یہاں انسانوں پر جو اتنا اتیاچار اور ظلم ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ بولیں گے بھی نہیں، بات بھی نہیں کریں گے۔ یہاں پر 2 غلطیاں، میجر غلطیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔
ایک امت کی طرف سے اور ایک امت کے جو سرکردہ علماء. چھوٹی زبان ہے اور میں بڑی بات اگر کہہ رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں کہ جب تک اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے اس وقت تک یہ نظام درہم برہم ہوتا ہی. امت کو سب سے پہلے یہ مزاج بنا لینا چاہیے کہ تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو حکم مانتے ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے اسی کو امام بھی مانتے ہو. جب تک یہ مزاج نہیں بناؤ گے تب تک تمہارے ساتھ دنیا کھیلتی رہے گی. تمہیں وقتاً فوقتاً آ کر کے 100 500 1000 پکڑا کر کے 505 سال تک تمہاری گردنوں پر راج بھی کرتے رہے گی جب تک تم حقیقت کو نہیں سمجھو. مسلمان قوم کو نشہ اس طرح سے دیا جا رہا ہے کہ ان کو خبر تک نہ رہے سیاست کیا ہے قیادت کیا ہے اس کا شعور تک نہ رہے. دنیا یہی چاہتی ہے کہ اس کو سلا کر کے رکھے. ایک چیز آپ جب تک بیدار نہ ہوں اپنی قیادت اور اپنی سرکردہ رہنماؤں کے متعلق کہ وہی ہونا چاہیے جو مجھے مدینے تک پہنچائے. میرا قائد وہی ہے, میرا لیڈر وہی ہے جو میرے نبی کی بات کرے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت میرے سینے میں ڈالے, پھر دنیا کے سارے معاملات وہ تمہارے صحیح کرے گا. اور جو اللہ اس کے رسول کا نہیں ہوا وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکے, تمہارا کبھی نہیں ہو سکے, ہزار وہ وعدے کر لیں. دوسری بات ان علماء ربانیین کی. علماء کو اللہ تعالیٰ نے قرآن متعلق میں قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ایک عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب کا علم دیا. اس تفسیر میں اگرچہ پہلے کے علماء کے متعلق کہا گیا ہے, یعنی جو انجیل اور تورات جن کو دی گئی تھی اور جو علم والے لوگ تھے, اللہ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تم لوگوں کو حق بات بیان کرو گے اور کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. ان لوگوں نے یہ کتاب کا علم اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ علم کے ذریعے سے انہوں نے سستا سودا کر لیا. سستا سودا کیا کیا؟ دنیاوی مقام اور منصب اور سیٹ کو حاکم کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی کتابوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیا. ہوا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے بہت سستا سودا کر لیا. یعنی دنیاوی حرص کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کے فرامین کو پیٹ پیچھے ڈال دیا اور آخرت میں ان کا بہت برا انجام ہوا. تو جو اس طرح سے آج سمجھتے ہیں کہ حکومت پر تخت پر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جو علماء کو قید کر رہا ہے, پڑوس ملک میں تو یہ حالات روز دیکھنے کو مل رہے ہیں. گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے ان نوجوانوں کو جو نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں. ارے باپ دادا کی پراپرٹی مانگنے نہیں آ رہے ہیں میدان میں, سن تو سکتے تھے ان سے. بڑے بڑے آندولن, بڑے بڑے مظاہرے, احتجاجات دنیا بھر میں ہو رہے ہیں اور ہر جگہ کیے جا رہے ہیں, لیکن کیا ان کو گولیوں سے بھون دیا جاتا, مار دیا جاتا؟ آج ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی, دنیا ہمیشہ یہ کہہ رہی ہے اور کہتی آ رہی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو نافذ کر رہے ہیں. جمہوریت میں کون سی جمہوریت ہے جہاں اپنے حقوق کے بارے میں آواز اٹھانے پر ان پر ٹریکٹر چلا دیا جائے, ان کو گولیوں سے مار دیا جائے؟ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا کہ آواز اٹھانے کی آزادی تو ہو, اپنے حقوق مانگنے کی آزادی تو ہو. آؤ میں نظام مصطفیٰ تمہیں دیتا ہوں. ہاں, یہ 5 سال الیکشن کر کے آنے والی حکومت نہیں تھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ ایسے جلیل القدر امیر المومنین ہیں جن سے قیصر و کسریٰ بھی کانپا کرتے تھے, تھر تھر کرتی تھی فوجیں, بڑی بڑی فوجیں. وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ, ہونا تو یہی چاہیے نا کہ حاکم کا جو ہے جلال ایسا طاری ہو کوئی آنکھ اٹھا کر کے بھی نہ دیکھے. لیکن نظام مصطفیٰ یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں کھڑے ہیں تو بھرے مجمع میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ آپ نے جو کپڑا تقسیم کیا تھا کسی کا جبہ پورا نہیں ہوا, آپ کا جبہ پورا کیسے ہوا؟ عمر فاروق نے یہ حکم نہیں دیا کہ کون گستاخ آ گیا اس کو اندر ڈال دو, اس کو جیل میں ڈال دو, میری خلافت کے زمانے میں میرے جبے کے بارے میں کیسے سوال کر دیا. نہیں, یہی نظام مصطفیٰ ہے کہ لوگوں کو سیٹسفائیڈ کیا جائے, ان کے ذہن میں موجود کوئی سوال ہے, اشکال ہے تو اس کو دور کیا جائے.
سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور کبھی اس کو کسر شان نہیں سمجھا. فرمایا کہ جو کپڑا میرے بیٹے کے حصے میں آیا تھا اس نے مجھے ہبا کر دیا, دونوں ملا کر سلایا, میرا جبہ پورا ہوا. آج کے حکام اور آج کے حاکم جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہوئے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جھوٹے لوگ ہیں, ظالم ہیں, اور امت کو مغرب کے ہاتھوں میں بیچنے والے, جن کے سینوں میں صرف اور صرف یہودیوں کا خوف طاری ہے, اللہ اس کے رسول کا کوئی ڈر نہیں. بات تو کرتے ہیں اسلام, قرآن اور حدیث کی, اور علماء حق اگر سوال بھی کر لیں تو ان کو جیل میں 8-8 مہینے 10-10 مہینے بند کر کے رکھیں, اور کوئی اگر سڑکوں پر اپنے حقوق مانگنے آئے تو اس کو گولیوں سے مار